بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ ایک تو وہ جو 3-4 دن سے ایک لطیفہ چل رہا ہے کہ مراد سعید نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اور جی پی ایس کو دھوکہ دینے کے لیے کیا ٹیکنالوجی اختیار کی ہوئی ہے، اور کس طرح سے وہ باتھ روم کی ٹوٹی کھولتے ہیں اور کموڈ کو فلش کرتے ہیں اور کموڈ کو چلا دیتے ہیں، اور پھر اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو خود محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ تو ایک بڑا جو ہے وہ دلچسپ سی صورتحال ہوئی بھی ہے، لیکن اس پر آج چودھری جاوید چودھری صاحب نے آج اس پر وضاحت بھی دی ہے۔ اور وضاحت کیا ہے؟ بس وہ کہتے ہیں نا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ۔ وضاحت اور مزیدار ہے اور وضاحت سے اور کئی سوال پیدا ہو گئے ہیں، تو اس پر میں آگے چل کے آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن پہلے ذرا سنجیدہ بات کر لیں۔ اور سنجیدہ بات جو ہے وہ عمران خان صاحب کا آج کے خطاب میں سے 2-3 چیزیں بڑی ہی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بڑا امپورٹنٹ پیغام دیا ہے، اور بڑا سنجیدہ نام لے کر پیغام دیا ہے کہ وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خود کو مائنس ہونے کا جو آپشن ہے وہ انہوں نے بالکل رد کر کے رکھ دیا ہے، یعنی وہ خود مائنس نہیں ہونا چاہتے اور وہ خود مائنس نہیں ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آپشن پہ کوئی اگر سوچ رہا ہے کہ میں مائنس ہو جاؤں اور میں نکل کے کسی اور کے حوالے کر دوں، تو اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے یہ بھی انہوں نے بتایا ہے۔ اچھا، اور شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بات کی انہوں نے۔ میں اب چلے شروع کرتا ہوں، اس پر کچھ 2-4 پوائنٹس امپورٹنٹ ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کے بارے میں یہ خبریں پھیلائی گئیں کہ وہ میرے پاس -1 فارمولہ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میرے پاس -1 فارمولہ لے کر ہی نہیں آئے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کیوں مائنس ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں بیسیکلی ہیں کہ 2 راستے ہوتے ہیں ایک پولیٹیشین کے لیے۔ انہوں نے کہا ایک ہوتی ہے پاور پالیٹکس۔ پاور پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر چلیں کسی کے پاس برا وقت آیا ہے یا سخت وقت آیا ہے تو وہ ملک سے باہر چلا جائے، ملک سے باہر جا کے بیٹھ جائے اچھے، اور کسی اور کو نومینیٹ کر دے، اچھے وقت کا انتظار کرے، اور جب اچھا وقت آئے تو پھر اپنی باری لے لے آ کے، اور پھر باری لے کر پھر اپنے مقاصد حاصل کر لے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاور پالیٹکس میں ہوتا ہے، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو پاور پالیٹکس پہ یقین کرتے ہیں، رکھتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے فائدے اٹھانے ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، موقع ملا، فائدہ اٹھایا، مشکل وقت آیا، بھاگ جاؤ، کیسز ختم کرو، پھر اچھا وقت آئے گا پھر واپس آ جاؤ، اور پھر واپس آ کے لوٹو اور مال بناؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاور پالیٹکس ہے، میں پاکستان کی میں سیاست میں پاور پالیٹکس کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہ بات تو خیر سبھی جانتے ہیں کہ عمران خان کے پاس ایک بہت اچھی لائف گزارنے کا بڑا اچھا موقع تھا۔ وہ پاکستان کی سیاست میں آئے، 26 سال تک محنت کرتے رہے، زندگی کے 26 قیمتی ترین سال انہوں نے دیے۔ تو اس کا مقصد وہ نہیں ہوگا شاید جو پھر اس وقت سمجھا جا رہا ہے، یا لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے عمران خان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وقت کی نزاکت کو سمجھیں، 2-3 سال گزاریں اور 2-3 سال کے بعد واپس آ جائیں۔ لیکن عمران خان نے ان تمام امکانات کو رد کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں پاور پالیٹکس کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، اس لیے میں مائنس نہیں ہونا چاہتا۔ آگے چل کے مزید بات انہوں نے کی، اس میں بات کرتا ہوں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ قائد اعظم کا ایک راستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک راستہ تھا، تو میں وہ راستہ جو ہے وہ تبدیلی کا راستہ تھا، تو میں اس کے لیے آیا ہوں، بنیادی طور پر میں اسی کے لیے آیا تھا، اور یہی میرا مطمع نظر ہے اور مقصد ہے۔ تو اس لیے میں کیوں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں، اور میں کیوں جو ہے وہ مائنس ہو جاؤں، اور میں کیوں کسی اور کو نومینیٹ کر کے پیچھے ہٹ کے چلا جاؤں، قوم میرے ساتھ کھڑی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اپنی غلطی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ مجھے کمزور حکومت نہیں لینی چاہیے تھی۔ کئی مرتبہ خیر وہ پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں، ہم سے ملاقاتوں میں بھی کہہ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کمزور حکومت مجھے ملی تھی تو مجھے جب سمجھ آ گئی تھی کہ آپ کمزور حکومت کے ساتھ اصلاحات نہیں لا سکتے، تو مجھے اسی وقت چاہیے تھا کہ میں اس حکومت میں کوئی لینے سے انکار کر دیتا اور پھر فریش الیکشن کراتا اور زیادہ مینڈیٹ لے کر آتا، تاکہ میں وہ اصلاحات لا سکتا اور میں تبدیلی لا سکتا، اور جو میں کرنا چاہتا تھا وہ کر سکتا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ پھر ہیومن رائٹس پر انہوں نے بات کی، اور یہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہے 2-4 دن پہلے ایک اعلامیہ آیا تھا ایک کانفرنس کا، جو کہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی فوج کے اعلیٰ افسران کی۔ ان کا اس میں ایک جملہ تھا، اس میں ایک اہم لائن تھی، اس میں لائن یہ تھی کہ انسانی حقوق کی آڑ میں چھپنے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ یعنی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور یہ چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ تو ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ تو انہوں نے صاف صاف اس میں کہہ دیا تھا۔ لیکن آج عمران خان نے پھر بہت تفصیل کے ساتھ ہیومن رائٹس میں بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، علی حمزہ کے گھر میں گھس کے توڑ پھوڑ کی، بیٹیوں سے ان کی ملا ہوں، پورا واقعہ انہوں نے مجھے بتایا کیا ہوا۔
پھر انہوں نے کہا کہ میری بہنوں کے بچوں اور بہوؤں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، اور میں نے اپنی بہنوں سے کہا کہ ملک سے باہر چلے جاؤ، اور وہ کہتی ہیں ہم کیوں جائیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ میری بہنیں ملک سے باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو میں کیسے ملک سے باہر چلا جاؤں اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور عمران خان نے آج یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جی مجھے اگر سزا ہو جائے گی تو میں اس کے لیے تیار ہوں، مجھے ملٹری کورٹ میں ڈال لیں، اور ملٹری کورٹ سے سزا دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ اب دیکھیں کسی انسان کے ساتھ سب سے برا کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے برا یہی ہو سکتا ہے نا کہ اس کو آپ اس پہ کیسز بنائیں، قتل کے مقدمات بنائیں، اس کو سزا دیں، اس کو جو ہے اور بدترین سزا دے دیں۔ تو عمران خان کہتے ہیں کہ جی میں ہر طرح کی سزا جھیلنے اور بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان نے بہت سوچ و بچار کے بعد انتہائی جو قسم کی سچویشن ہوتی ہے اس کو فیس کرنے کا شاید عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے سزا ہو جائے گی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں سزا بھگتوں گا اور میں سزا جھیلوں گا، میں ملک سے کیوں جاؤں، میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، اور میں سارے کیسز کو فیس کروں گا، میں ملک چھوڑ کر کیوں چلا جاؤں، یہ عمران خان نے کہا ہے۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا امپورٹنٹ پیغام وہ دینا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے بات کریں، لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ میں بار بار پیغام دے رہا ہوں، آرمی چیف سے کہہ رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بات کریں، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے بات نہیں کرنا چاہتا، میں ملک کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ملک تباہ ہو رہا ہے، ملک کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت کل جو بجٹ آیا اس کے بعد بہت مایوسی کے بادل پھیلے ہیں، چھائے ہیں، کیونکہ بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور بجٹ میں تباہی ہی تباہی آگے نظر آ رہی ہے، کوئی پلان حکومت کے پاس ہے نہیں، وہ نمبرز ہیں، اور ان نمبرز میں کوئی پالیسی نہیں ہے حکومت کے پاس کہ آپ نے کیسے لے کر چلنا ہے، اور کوئی بھی ایک نمبر پچھلی مرتبہ پچھلے سال کا رکھا ہوا کوئی بھی ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکا، تو اس مرتبہ جو ٹارگٹ آپ دوبارہ سیٹ کر رہے ہیں، اگرچہ آپ تھوڑا سا نیچے کر کے سیٹ کر رہے ہیں، وہ کیسے اچیو ہو جائیں گے، اور یہ جو بڑے بڑے ٹیکسز کے اہداف آپ طے کر رہے ہیں یہ کیسے کون لوگ ٹیکس دیں گے، تو یہ ایک بہت ہی پریشان کن سچویشن حکومت کے لیے ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میرے پاس اس کا پلان ہے، میں نے اس کو کافی حد تک ایگزیکیوٹ کر بھی لیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی میں $5.5 ارب جو ہے وہ اس کی سرمایہ کاری ملک میں لایا تھا، اور اب جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے پاس بہت پیسے ہیں، ان کی صرف انویسٹمنٹ کروانی ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جو لوگوں کے پیسے آ گئے تھے $5.5 ارب۔ عمران خان کہتے ہیں کہ جی اس وقت اوورسیز پاکستانیوں سے اچھا یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت جو پچھلے سال 33 یعنی پچھلی حکومتیں جو مفتاح اسماعیل صاحب نے بجٹ پیش کیا تھا عمران خان کے جانے کے بعد، اس میں جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا اس کا ریمیٹنسز کا، وہ $33 ارب رکھا گیا تھا، اور ریمیٹنسز صرف آئی ہیں $20 ارب۔ تو آپ دیکھیں کہ $11 ارب ریمیٹنسز کم آئی ہیں، لوگوں نے اپنے انویسٹمنٹ پلان چینج کر لیے ہیں، لوگ جو پاکستان آئے تھے انویسٹمنٹ لے کر وہ اپنا سارا مال سمیٹ کر باہر واپس جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں انہوں نے پاکستان میں اسٹے نہیں کرنا۔ میرے خود کچھ فیملی ممبرز ہیں جو کینیڈا سے آئے تھے، اور وہ واپس کینیڈا جا رہے ہیں اپنے بچوں کو اور فیملی کو واپس لے کر۔ اور ایک صاحب کا میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، میں نے بلکہ ایک انٹرویو میں میرے گھر پہ کھانے پر آئے تھے تو میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ یہاں پر اپنی آدھی جائیداد ناروے سے سمیٹ کے پاکستان آ گئے تھے، اور اس لیے آ گئے تھے کہ اب باقی بچوں کے حصے کا ان کو دیا تھے کہ تم وہاں پہ کرو، اور میں اپنے انویسٹمنٹ پاکستان لے کر یہاں پہ کاروبار کروں گا۔ انہوں نے زمین خریدی، اور اس کے لیے انہوں نے بہت بڑا ایک جگہ لے کر اس پر کام کا آغاز کیا، لیکن پھر جب یہ حالات بنے ہیں تو وہ اپنا واپس سرمایہ لے کر واپس ناروے چلے گئے ہیں، اور اس وقت بھی وہ ناروے میں ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں۔ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ میں اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے ملک کو بحران سے نکال سکتا ہوں، اور یہ بھی صحیح انہوں نے کہا کہ عمران خان نے 4 سال میں جو ہے وہ 3.5 پونے 4 سال میں 18,000 ارب روپے کا قرضہ لیا، اور اس حکومت نے پچھلے صرف ایک سال میں 15,000 ارب کا قرضہ لے لیا، جس کا میں نے 2-3 دن پہلے بھی ذکر کیا تھا اور بات کی تھی۔ تو عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور آرمی چیف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پالیسی پر نظر ثانی کریں، اور جو عمران خان کے اوپر کراس لگ گیا ہے اور زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے، تو اس کو ملک کی خاطر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں کوئی فائدہ نہیں چاہتا، لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ کسی اور کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، تو ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ اس سے سیکیورٹی کمپرومائز ہو سکتی ہے، جو اس وقت اکنامک سچویشن چل رہی ہے، تو اس اکنامک سچویشن سے ملک کو نکالنے کا ان کے پاس پلان موجود ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھیں یا میرے ساتھ بات چیت کریں اور مل کر آگے بڑھنے کی عمران خان بات کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آج انہوں نے اپنی تقریر میں کہی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے نظریاتی لوگ ابھی بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ ایک جو پارٹی کے اندر 2 حصے تھے وہ واضح ہو گئے ہیں، ایک وہ جو اپنے کسی مقصد کے لیے آئے تھے وہ چلے گئے ہیں، اور جو لوگ نظریات کے لیے آئے تھے وہ میرے اب ساتھ کھڑے ہیں۔ تو پتہ چل گیا، اور انہوں نے کہا کہ تبدیلی ہمیشہ نظریاتی لوگ لے کر آتے ہیں،
اور اس لیے یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے اور بہتری ہی ہوئی ہے۔ آخر میں وہ سائنس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو ٹوٹی والی سائنس ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ مراد سعید ٹوٹی آن کر کے باتھ روم کی ٹوٹی آن کر کے باتھ روم میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تاکہ وہ پکڑے نہ جائیں، اور ان کا جی پی ایس جو ہے وہ اس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس پر چونکہ بہت کریٹیسزم ہوا، بہت تنقید ہوئی کہ یہ کیا سائنس چودھری صاحب بتا رہے ہیں، تو جاوید چودھری صاحب نے نہ صرف آج کی ویلاگ میں کریٹیسزم کرنے والوں پر تنقید کی بلکہ اس کا جواب بھی دیا، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مراد سعید کو کسی نے یہ بتایا ہے کہ ایک وائس جو ہے وہ ریکارڈر ہوتا ہے یا وائس کو ریکگنائز کرنے والا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جس سے آواز پہچانی جاتی ہے، اور پھر جب آواز پہچانی جاتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ آپ کی لوکیشن ٹریس ہو جاتی ہے۔ تو مراد سعید نے اپنی آواز کو تبدیل کرنے کے لیے اور اپنی آواز سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پہچانی نہ جائے اور پکڑی نہ جائے سافٹ ویئر میں، اس لیے انہوں نے اپنی آواز کو تبدیل کرنے کے لیے وہ ٹوٹی آن کر لیتے ہیں تاکہ شور میں ان کی آواز گڑمڑ ہو کر سنائی دے اور پتہ نہ چلے کہ یہ مراد سعید کی آواز ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے خود کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ اس میں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ چودھری صاحب سے پوچھے جانے چاہیے کہ چودھری صاحب کو کیسے پتہ چلا کہ وہ یہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں آواز کو اپنی تبدیل کرنے کے لیے، جبکہ ان کے پاس آواز کو تبدیل کرنے کے لیے اور بہت سارے طریقے ہو سکتے تھے، اور کئی اپلیکیشنز ہیں جو آواز کو تبدیل کر دیتی ہیں، تو انہوں نے وہ اپلیکیشن کیوں نہیں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی جس میں وہ کسی سے بات کرنے کے لیے اس ایپ کا سہارا لے سکتے ہیں؟ تو کیوں وہ، اور پھر یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ کیسے آئی جاوید چودھری صاحب کے پاس، اور جو بندے یہ اسٹریٹجی انویل کر سکتے ہیں، بے نقاب کر سکتے ہیں مراد سعید کی، وہ مراد سعید تک پہنچ کیوں نہیں پا رہے اور وہ ان کو پکڑ کیوں نہیں پا رہے؟ تو بہرحال انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے کریٹیسزم سے تنگ آ کر ایک وضاحت جاری کی ہے، لیکن اس وضاحت سے بھی کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ تو اور خیر جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ مجھے اس کریٹیسزم تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں 2014 سے اس کا سامنا کر رہا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ تھک جائیں گے میں نہیں تھکوں گا، جو تنقید کرنے والے تھک جائیں گے میں نہیں تھکوں گا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ انڈورس کیا ہے اپنے اس اسٹیٹمنٹ کو، جو اور یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں قائم ہوں اس بات پہ کہ مراد سعید جی پی ایس کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ٹوٹی کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو سروائیو کر کے رکھا ہوا ہے، جو باتھ روم کی ٹوٹی یا کموڈ چلاتے ہیں اس سے وہ خود کو انہوں نے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو بچائے رکھے، سب کا حامی و ناصر ہو، اور ٹوٹیاں جو ہیں وہ سب کی حفاظت کرتی رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔